السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بہت اہم معلومات پر ہے۔ کون مسلمان ایمان والا ایسا ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا امتزاج نہ کر رہا ہو اور حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر جہاد نہ کرنا چاہتا ہو؟ میرے دوستو، ایسے ہی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں بہت ہی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر ہوگا، محمد یا احمد ہوگا، اور فرمایا کہ ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ ان کی والدہ کا نام بھی میری والدہ کے نام پر ہوگا، یعنی آمینہ۔ وہ عرب میں پیدا ہوں گے۔ میرے دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے۔ میرے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی رہ جائے گا تب بھی اللہ پاک اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ خلافت کا نظام قائم کریں گے۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، یعنی اب ان کا ظہور ہونے ہی والا ہے۔ ان نشانیوں کے بارے میں ایک بہت ہی اہم ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس ویڈیو کا لنک میرے دوستو اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ میں دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اب میرے دوستو بات کرتے ہیں اس خط کی جو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے لکھا ہے۔ میرے دوستو، حضرت رفیع الدین صاحب ظاہری اور باطنی علوم کے جامع تھے، نقش بندیہ خاندان کے بڑے اکابر میں سے ہیں۔ آخر عمر میں ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ آئے، وہیں ان کی وفات بھی ہوئی اور وہیں قبر بھی ہے۔ آپ کو آخر زمانہ میں علامات قیامت کے ظہور، خصوصاً حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں عالمی ایمانی جد و جہد سے خصوصی دلچسپی تھی۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہونا تھا۔ دوسری طرف انہیں یہ حدیث بھی معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبی خاندان کو فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی کنیاں سپرد کی ہیں، اور بیت اللہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مکہ میں چاہے سارے خاندان اجڑ جائیں، شیبی کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ چنانچہ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب آخری عمر ہوئی اور انہیں شدید اشتیاق تھا کہ حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت اور ان کی قیادت میں جہاد نصیب ہو جائے، تو ان کو عجیب ترکیب سوجی کہ جب یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا تو لا محالہ ظہور حضرت امام مہدی کے زمانے میں بھی یہ خاندان موجود ہوگا۔ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے مسلمانوں کو بیعت کریں گے، تب کعبۃ اللہ کی کنجیاں شیبی خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ میں ہی ہوں گی۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر انہوں نے ایک حمائل شریف اور ایک تلوار لی اور ایک خط حضرت امام مہدی کے نام لکھا۔ اس خط کا مضمون یہ ہے: فقیر رفیع الدین دیوبندی مکہ معظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہاد کی ترتیب کر رہے ہیں۔ ایسے مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو وہ اجر ملے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا تھا۔ سو رفیع الدین کی طرف سے یہ حمائل تو آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور یہ تلوار کسی مجاہد کو دے دیجئے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہو جائے اور مجھے بھی وہ اجر مل جائے۔ اور یہ تینوں چیزیں شیبی کے خاندان والوں کے سپرد کی اور ان سے کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا، یہ حضرت امام مہدی کے لیے امانت ہے۔ جب تمہارا انتقال ہو تو تم اپنے قائم مقام کو وصیت کر دینا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے قائم مقام کو وصیت کرے، وہ ہر ایک یہ وصیت کرتا جائے یہاں تک کہ یہ امانت حضرت امام مہدی تک پہنچ جائے۔
تو میرے دوستو یہ تھا اس خط کا مضمون جو حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام مہدی کے متعلق لکھا تھا۔ اللہ جل شانہ میرے دوستو اگر ہماری زندگی کے اندر حضرت امام مہدی کا ظہور ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں ان کی جماعت کا ساتھی بنائے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔